السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ بقول شاعر، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں یہاں قرآن و حدیث سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ حضرات، آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میرے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لے کر کے آئے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، بولیے ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی کو۔ جب اس دنیا کائنات پر خزاں چھا چکی تھی تو میرے نبی علیہ السلام پہلی بہار بن کر تشریف لے کر کے آئے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ کائنات کا رب اعلان فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا، ہم تو تیرے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کون سا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟ اس زمین کو پانی پر بچھا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ لیکن کبھی بھی کائنات کے رب نے یہ نہیں کہا میں نے آپ کو ہاتھ دیے، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے آپ کو کان دیے، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے آپ کو دماغ دیا، میں نے تم پر احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا، یہ کون سا احسان ہے؟ جب خود اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے تمہاری جانوں میں سے اپنا سونا محبوب تم کو عطا کر کے تم پر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے۔ کائنات کا رب اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مومنوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا وہ کیسے؟ فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے سونے نبی کا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں میرے نبی کا بھی نام لیا جائے گا، جہاں میری بات ہوگی وہاں میرے نبی کی بات ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، قرآن میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام۔
کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام۔ جاؤ جاؤ بندہ قبر میں چلا گیا، وہاں بھی سوال ہوا، من ربو کا، خدا کا نام، من نبیو کا، نبی کا نام۔ آپ دنیا کے کونے کونے میں، آپ دنیا کے کونے کونے میں، آسمان کی اونچائیوں میں، پہاڑ کی بلندیوں میں، زمین کی بشائیوں میں، زمین کی بشائیوں میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں خدا کا نام ہے، پھر نال ہی مصطفیٰ کا نام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ آئیے آئیے کائنات کا رب اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میری اماں جی سے کسی نے پوچھا، میری اماں جان کہتی ہے کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن، قرآن سارے کا سارا میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، قرآن سارے کا سارا میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا رب، میں نے دیکھا آپ قرآن کے انداز کو دیکھیے، جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے، وَالضُّحَىٰ مصطفیٰ کا نام ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مصطفیٰ کا نام ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ مصطفیٰ کا نام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مصطفیٰ کا نام۔ آپ قرآن پاک کے حرف کو دیکھیے، آئیو آؤ آپ کو میں قرآن پاک کا حروف تہجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدان مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہانوں کا امام آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی معشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہاتھیے پر حق آ رہا ہے، پھر یار بھی پکار اٹھی یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا کر چلے۔